السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نرم بستر کا واقعہ بتاتی ہوں۔ نرم بستر پر اللہ کو تلاش کرنا نادانی ہے۔ حضرت ابراہیم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغلق کے بادشاہ تھے اور واسع سلطان کے مالک تھے۔ آپ کی بڑی ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدام 40 ڈھالے سونے کی اور 40 گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہی بستر پر سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھت پر آہٹ ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے اور میں اپنا اونٹ چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے غافل، تو اللہ کو اطلسی نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، مگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے، تو اطلسی نرم بستر پر اور شاہی تخت پر خدا کو یاد کرنا دانائی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس غیبی آواز کا دل پر بے حد اثر ہوا اور چوٹ کھا کر رہ گئے۔ صبح جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی دربار میں داخل ہوا۔ اس نوجوان ورید کا کچھ ایسا رعب دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں ہے۔ بادشاہ بولا کہ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا، یہ بتائیں آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے والد صاحب سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا جان کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا جان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا جان کے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے آپ کے والد اس میں رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا جان اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا جان سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے۔ تو علی جاں آپ خود ہی فرمائیں کہ مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ مسافر خانہ وہی تو ہوتا ہے جس میں ایک آئے اور دوسرا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی باہر نکل گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر دل پر سخت چوٹ لگی اور وہ لرز گئے اور تخت سے اترے۔ اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر اس واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیرات کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آسمانوں کی ولایت کا ایک درکشندہ ستارہ بن کے چمکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی واقعہ لکھ کر اور یہ بھی لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس سل رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ تو اس امیر آدمی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس سل رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ اپنی سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں انہوں نے کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اس خیال سے مطلع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جھٹ اپنے ہاتھ کی سوئی دریا میں ڈال دی اور بلند آواز سے نعرہ لگایا اور فرمایا، اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو تعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں پھینکی ہوئی چھوٹی سی سوئی بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ یعنی ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے بلکہ مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے ڈال دی۔ اس امیر نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو حیران رہ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فقیر کی طرف توجہ فرما کر کہا کہ بتاؤ مجھے، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ عیش و عشرت کی اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا میں اپنے پاس جھوپڑی ہو یا پھر عالیشان محل نہ، وہ ہمارے پاس رہے گا۔
اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں دوسرا کوئی مسافر آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی اطاعت سے دل کے خیال پر بھی مطالعہ کرتے ہیں، پھر ان کا حکم تصرف دریا اور دریائی مخلوق پر بھی جاری ہوتی ہے، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس سے پھر گیا اس سے اللہ پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے اس در پر پڑے رہو، قافلہ اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔